جی، اونٹ اور گیدڑ کی کہانی تو آپ نے سنی ہوگی، اور اونٹ بدلہ لیتا ہے، یعنی اس کا اپنا ایک ریونج کا طریقہ ہے، اور اونٹ کبھی چھوڑتا نہیں ہے، ہمیشہ بدلہ لیتا ہے۔ یہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے۔ اب یہ کہانی ہمیں عمران خان صاحب، ان کے ایک دوست جو کہ صحافی ہیں، محسن بیگ، جنہیں ابھی 2 دن ہی پہلے ایک کٹ لگی ہے، اور عمران خان کے ایک اور ساتھی فیصل واوڈا، جنہیں الیکشن کمیشن سے ایک ایسی کک لگی ہے کہ ہمیں یہ اونٹ اور گیدڑ کی کہانی یاد آ گئی۔ گیدڑ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اس کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے۔ محسن بیگ صاحب کچھ عرصہ پہلے تک برطانیہ میں یا یورپ میں کہیں مقیم تھے، اور اچھی بھلی زندگی جی رہے تھے، لیکن جب ان کو کٹ لگنی تھی تو وہ پاکستان واپس آئے، اور آتے ہی وہ کئی ایک چینلز پر گفتگو کرنی شروع ہو گئے۔ اب ان کی گفتگو جو ہے وہ ماشاءاللہ ایسی ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے والے جب شاہ سے ناراض ہوتے ہیں تو پھر وامٹ کرتے ہیں۔ وامٹ ایسے کرتے ہیں کہ کہیں کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر وہ ہر ایک چیز کو ایسے بیان کرتے ہیں جیسے یہ ان کا اولین فریضہ ہے۔ اب محسن بیگ صاحب جو ہیں وہ اتنے عرصے سے عمران خان صاحب کے ساتھ رہے، تو یہ جو اپوزیشن کے پولیٹیشنز ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کے بارے میں ایسی گفتگو کرتے تھے کہ اللہ پناہ، لگتا تھا کہ یہ خود جو ہے وہ ذاتی طور پر تحریک انصاف ہیں، اور انہوں نے عوام کے حق کے لیے قسم اٹھا رکھی ہے کہ کسی بھی موقع کو اور کسی بھی بات کو جانے نہیں دینا، اور اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف جو زبان میں آ جائے وہ ادا کر دینا ہے، بھلے وہ صحیح ہو یا صحیح نہ ہو۔ تو ان کی وہ تمام خوبیاں اور خامیاں ہمیں نظر آتی رہیں کہ یہ عمران خان کے فیور میں، یعنی ان کے حق میں اس قدر گفتگو کرتے رہے کہ چاہے وہ خوبیاں اور دیانت اور صداقت جو ہے وہ عمران خان میں نہ بھی ہو، یہ تب بھی اس کو بیان کرتے رہے۔ پھر جب ان کے اختلافات ہو گئے تو یہ اپنی پر آ گئے، اور انہوں نے ایسی ایسی گفتگو کی کہ لگتا ہے کہ یہ پہلے راز سارے جاننے کے چکر میں بیٹھے رہے، اور پھر یہ کیا کہ جب سارے راز اکٹھے ہو گئے تو پھر ان کو معدہ ان کا خراب ہو گیا، اور انہوں نے سب چیز باہر وامٹ کر دی۔ تو یہ تو کوئی اچھائی کا معیار نہ ہوا کہ جب تک جو ہے وہ آپ اپنے فائدے بٹورتے رہیں تو آپ ایک کی فیور میں باتیں کریں اور دوسروں کے اگینسٹ، اور جب آپ کا دوست یا جس سے آپ فیور لیتے رہیں وہ آپ کے بات نہ مانیں یا آپ کے اس کے اختلافات ہو جائیں، تو آپ جو ہے وہ ہر چیز کو، جیسے انگریزی میں کہتے ہیں ڈرٹی للن کو پبلک میں آ کے دھو دینا، تو یہ ایک غیر مناسب عمل ہے۔ جب انہوں نے یہ ساری گفتگو کی، اور یہ جو ہے وہ غریدہ فاروقی کے شو سے شروع ہوئی بات، حالانکہ وہاں پر کوئی ایسی زومانی گفتگو نہیں ہوئی تھی، اور میں اس پر بات بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس طرح کی غلیظ باتیں جو ہیں وہ غیر مناسب ہیں، لیکن کیونکہ اس کا تعلق جو ہے وہ اس شو سے ہے، تو اس کے بعد اس شو میں جو ٹویٹ پر چیزیں ایکسپریس کی گئیں وہ کہیں کی اینٹ اور کہیں کا گارا اور کہیں اور لا کے اس کو جوڑا گیا، یعنی بیچ میں سے کٹ پیسٹ کر کے اپنے مطلب کی کہانی نکالی گئی۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرنے کے عادی ہوتے ہیں یا جو اس طرح کی باتیں سننے کے عادی ہوتے ہیں، وہ یقینی طور پر اس طرح کے گند اچھالنے میں بھی ماہر ہوتے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بھی وہ گند اچھالے ہیں کہ اللہ پناہ۔ انہی کے ایک اور ساتھی فیصل واوڈا صاحب جو ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے کوئی 2 ڈھائی سال ایسے پینترے بدلے، اپنی چالاکیاں دکھائیں۔ جب بھی ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے امریکی شریعت کب چھوڑی، تو وہ کئی ایک لوگوں کو، جس میں ایک بہت ہی شریف النفس انسان جو ہے وہ مطیع اللہ جان، انہیں کہتے تھے میرے سے پیسے لے لیں، میرے سے یہ کر لیں، میرے سے وہ کر لیں، اپنا چینل جو ہے وہ آپ چلانے کے چکر میں یہ سوال کرتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی وہ تاریخ نہ بتائی کہ انہوں نے امریکی شریعت کب چھوڑی۔ تو یہ باتیں جو ہیں وہ ہر طرف سے نوٹ بھی ہوتی رہیں۔ تو اب جب الیکشن کمیشن نے فیصل واوڈا کو نااہل قرار دے دیا تو وہ ہائی کورٹ میں پہنچے، اور ہائی کورٹ میں بھی ان سے ایک ہی سوال کیا گیا کہ ذرا وہ سرٹیفکیٹ تو لائیے۔ تو میں نے پہلے ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ اگر جو ہے وہ انہیں سٹے مل گیا تو سمجھ لیجئے کہ عمران خان کی حکومت ابھی چلے گی، لیکن اگر ان کو سٹے نہ ملا
تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ان کی حکومت جو ہے یعنی عمران خان کی وہ جانے کو ہے۔ اب عمران خان کیونکہ ڈوبتی کشتی میں اس وقت ہیں اور بیچ میں سوراخ نہیں ہے، بلکہ بیچ میں ایک بہت بڑا، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں مورا ہو گیا، یعنی ایک بہت بڑا شگاف پڑ گیا کشتی میں، کشتی ڈوبنے کو ہے۔ تو صاحب ذرا عمران خان جو ہیں وہ اپنی طاقت تو دکھائیں گے۔ طاقت کیوں دکھائیں گے؟ کیونکہ وہ عوام سے منتخب شدہ نہیں ہیں، وہ لائے گئے ہیں، اور جو لائے جاتے ہیں وہ بیسیکلی کیمل کی طرح کے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جو ہے وہ جیسے بھی ہیں، ہم نے کسی کو چھوڑنا نہیں۔ تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئے۔ کہانی سب آپ جانتے ہیں کہ ایف آئی آر کب جو ہے نا وہ لانچ کی گئی، کس شخص نے کی، اور کتنی دیر میں جو ہے وہ ایکشن ہوا، یا اس سے ایف آئی آر کے لانچ ہونے سے پہلے ہی وہ ایکشن ہو گیا۔ تو یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو عمران خان کے وفادار بنتے رہے، انہی سے انہوں نے کٹ کھا لی۔ تو کسی کے فیور میں ایسے گفتگو نہیں کرنی چاہیے کہ آپ جو ہے وہ انہی کے ہاتھوں پھر کٹ بھی کھا رہے ہیں۔ فیصل وابڈا بوٹ اٹھا اٹھا کے ہمیں بتاتے تھے کہ جناب یہ بوٹ جو ہے وہ ایسا ہے تو ویسا ہے، اور دوسروں کے بارے میں بہت نازیبہ گفتگو بھی کرتے رہے بوٹ کو یعنی گفتگو میں لاتے ہوئے۔ لیکن ان کے ہتھے بھی جو ہے وہ بوٹ نہ آیا، کیونکہ وہ بوٹ کے اشارے پر ہی یہ سب کچھ کیے جا رہے تھے کہ جی میں نے اپنی شریعت نہیں دکھانی۔ تو جتنی بھی انہوں نے وہاں پر کہہ لیں کہ چالیں چلیں، وہ ساری ان کو الٹی پڑ گئیں۔ تو اب زندگی بھر کے لیے وہ نائل ہو کے اب میرے خیال میں امریکہ کو واپس پدھار جائیں گے، اور وہاں جا کے ایک معافی نامہ لکھیں گے، اور اپنی شریعت جو ہے یعنی امریکن سٹیزن شپ اس کو واپس حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہاں بیٹھ کے کہیں گے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ بہت خرابیاں ہیں، کیونکہ جب تک جو ہے وہ آپ کو میٹھا میٹھا ملتا رہے تو آپ اس کو ہڑپ کر کے کھا جائیے، تو جب آپ کو نہ ملے تو آپ اس کو تھو تھو کر دیجیے۔ یہی حال ہمارے نواز شریف صاحب کا۔ 35 سال تک اقتدار کے مزے اڑائے، اور پھر جاتے ہوئے انہی کے اوپر کیچڑ مل دیا جو ان کو اقتدار میں لائے تھے۔ جو اقتدار میں لائے تھے ان کے منہ پر انہوں نے کیچڑ ملا، تو وہ بھی اسی جوگے تھے کہ ان کے منہ پر کیچڑ ہی ملا جاتا ہے، کیونکہ ان کی بھی کوئی حرکات و سکنات جو ہیں وہ ایسی نہیں ہیں جو کہ ملک کی نیکنامی کا باعث ہوں۔ ملک کی بدنامی بہر صورت ہماری ان قوتوں کی وجہ سے ہے جو حکومتیں بناتی ہیں اور حکومتیں اٹھاتی ہیں۔ جب ہم اس حد تک بدنام ہو چکے ہوں کہ دنیا کا کوئی ملک ہم پر ٹرسٹ کرنے کو تیار نہ ہو، تو پھر ہم قوم کی برادری میں کہاں کھڑے ہیں؟ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو عمران خان کو اقتدار میں لے کر آئے یا نواز شریف کو لے کر آئے۔ جب نواز شریف نے کیچڑ ان کے منہ پر مل دیا تو ان کا بھی جو ہے وہ اندر کا اونٹ جاگ اٹھا، اور انہوں نے بھی وہ تمام الزامات اور وہ تمام گفتگو کر ڈالی، یعنی وامٹ کر دیا، جو کہ اس جگہ پہ ہمارے محسن بیگ صاحب نے کیا۔ اب عمران خان کا ریونج جو ہے وہ ابھی انتظار میں ہے، یعنی ہز ریونج از ان ویٹنگ۔ جس دن ان کی حکومت ٹاپل ہوگی اس کے بعد پتہ چلے گا کہ یہ کتنا وامٹ کرتے ہیں۔ جب وامٹ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ نواز شریف سے کوئی 10 گنا زیادہ وامٹ کریں گے۔ ملک جو ہے وہ کبھی بھی اس طرح کی وامٹ کے جو ہے وہ متحمل نہیں ہو سکتے۔ ملکوں کو چلانے کے لیے لیڈرشپ کا ہونا ضروری ہے۔ جب آپ لیڈر جو ہے وہ اپنے طور پر تراش خراش کر کے بنائیں اور ان کو ایک لیڈر جو کہ لیڈر نہ ہو، یعنی ایک فول کو آپ لیڈر کے طور پر پیش کریں، تو پھر ملکوں کا وہی حال ہوتا ہے جو 72 سالوں میں پاکستان کا ہو چکا ہے۔ پاکستان اس وقت جو ہے وہ اپنی 3rd سٹیج کے کینسر میں یا اس طرح کی مہلک مرض میں مبتلا ہے۔ علاج جو ہے وہ اب دعا سے کام چلے گا، علاج شاید دیر ہو چکی ہے یا علاج اب ممکن نہیں رہا۔ لوگوں کو سوچنے کا اور سمجھنے کا یہ عمل ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کب تک ہوتا رہے گا۔ شاید کہیں کوئی چھوٹی سی روشنی کی کرن باقی ہو جس کے سہارے ہم اس گہری تاریک اور بل کھاتی ہوئی ٹنل سے گزر سکیں، کیونکہ روشنی ہمیں کہیں سے کوئی دکھائی نہیں دیتی ہے۔ عمران خان صاحب نے اپنے دوست کو اور محسن کو کٹ لگائی، ان کے بھی اندر کوئی رکھ رکھاؤ نہیں تھا۔ تو کل جب ان کے خلاف انہی کے دوست، انہی کو لانے والے جب ان کے خلاف ہوں گے
تو یہ بھی کہیں گے میرے ساتھ بہت ظلم ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ وہ ہوا، جیسا کہ محسن بیگ صاحب کہہ رہے ہیں، یا جیسا کہ فیصل وارڈا جو ہیں وہ عدالت میں جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں فیصل وارڈا کے وکیل جو ہیں وہ جناب جو صدر پاکستان رہے تمام 80s میں، یعنی سینٹ کے چیئرمین تھے وسیم سجاد صاحب۔ تو جو جن قوتوں کے اعلی کار ہوتے ہیں وہ انہی قوتوں کے بہاف پر آ کے جو ہے وہ کیس پلیڈ کرتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ اگر فیصل وارڈا نے وسیم سجاد صاحب سے ہٹ کے کسی اور وکیل کو کیا ہوتا، یعنی اس کے ایڈوائس لی ہوتی، تو شاید جو ہے وہ ان کے فیصلے میں کچھ تبدیلی ہوتی یا کچھ ڈفرینٹ ہوتا، یا کم از کم کوئی دوسرا وکیل انہیں یہ بتاتا کہ اتنا شرمناک کیس جو ہے وہ ہائی کورٹ میں اس کی اپیل کرنا ہی نامناسب ہے۔ لیکن وسیم سجاد صاحب جو ہیں وہ وہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے اپنی تمام وہ لائلٹیز ایکسپریس کی جو وہ 80s میں ایکسپریس کرتے رہے۔ تاریخ جو ہے وہ ہمیشہ بتاتی ہے کہ کون سا شخص تاریخ کے کس موڑ پر کس طرف کھڑا تھا۔ تو یہ وسیم سجاد صاحب جو ہیں وہ تاریخ کے موڑ پر 80s میں بھی غلط جگہ کھڑے تھے جب جنرل ضیاء جو ہے وہ اس ملک پر قابض تھا، اور آج یہ فیصل وارڈا کا کیس اپنی آخری یعنی بڑھاپے میں آ کے انہوں نے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا، تو اس سے جو ہے وہ کوئی 30-35 سال پہلے کی ان کی نیگیٹیوٹی ایک دفعہ پھر جلوہ افروز ایسی ہوئی کہ پتہ چل گیا کہ جو پہلے 2 نمبر کام کر رہے تھے وہ اب بھی 2 نمبر کو سپورٹ کرنے کے لیے عدالتوں کے سامنے آ کھڑے ہوں گے۔ اب وسیم سجاد صاحب چاہے اس کو مائنڈ کریں یا نہ کریں، لیکن کام تو 2 نمبر ہی ہے کہ پہلے جنرل ضیاء کا ساتھ دیا اور سینٹ کے چیئرمین رہے، جس کے اندر تمام خرابیاں ہوئیں، اور اس میں وہ خرابی بھی شامل تھی کہ اگر آپ کو اسلام پسند ہے تو میں آپ کا 5 سال کے لیے صدر ہوں۔ یہ جنرل ضیاء کا ریفرنڈم تھا۔ تو آج فیصل وارڈا 2-2.5 سال جو ہیں وہ عدالتوں میں صرف ایک چھوٹا سا سرٹیفکیٹ پیش کرنا تھا، وہ نہیں کر سکے، تو ان کے وکیل بن کے آئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ کا سہارا اور جھوٹ کو سہارا دینے والے ہمیشہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کے الٹی سائڈ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو نیک نامی کمانے کا ان کا دور شاید نہ کبھی پہلے تھا نہ ابھی ہے، اور شاید وہ کبھی ایسا کر بھی نہیں پائیں گے کہ وہ کوئی نیک نامی کا کام کرے۔ ملک اور عوام یہ بہت قیمتی ہوتے ہیں، ان کے لیے کام کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ محسن بیگ اور فیصل وارڈا کی طرح یا عمران خان اور نواز شریف کی طرح اس طرح کے کام کرتے رہیں گے تو یقین جانیں تاریخ میں آپ کے نام کالی سیاہی سے لکھ کے پھر اوپر کالک پھینک دی جائے گی، اور یہی شاید ان لوگوں کا مقدر ہے جو چند ٹکوں کی خاطر اور تھوڑے سی اختیار کی خاطر لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں۔ فرانسس بیکن نے شاید کہا تھا کہ اٹ از ایزی ٹو سیک کنٹرولز آن ادر بٹ ٹو لوز کنٹرول آن یور سیلف۔ سو عمران خان، نواز شریف اور یہ سب جو ہیں اپنے اوپر تو کنٹرول لوز کر چکے ہیں، دوسروں کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں جو شاید انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور پھر انتہائی بےہودہ طریقے سے جاری رہتا ہے۔ میں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان رکھے۔